اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹ، آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں نظریہ پاکستان، اور یہ 10th کلاس کی بک ہے اردو کی، اور اس کا سبق ہے یہ میں کنٹینٹ میں دیکھ کے بتاتی ہوں آپ کو کون سا سبق ہے اس کا۔ جی ہمارا سبق نمبر 4 ہے، نظریہ پاکستان کے، اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس کی بہت، ویسے تو ہر چیز ہی ضروری ہے لیکن یہ بھی بہت ضروری ہے۔ چلے آئے اس کو پڑھتے ہیں اور جانتے ہیں نظریہ پاکستان کیا ہے اور اس کے بارے میں کیا بتایا گیا ہے۔ نظریہ پاکستان، جی تدریسی مقاصد، رومیلیہ پڑھیے گا۔ طلباء کو نظریہ پاکستان کے مفہوم سے آگاہ کرنا۔ طلباء یعنی کہ اس کا معنی کیا ہے نظریہ پاکستان کا؟ طلباء کو پاکستان کی شخصیت کے مقاصد تشکیل یعنی اس کو بنانے کے جو ہمارے مقاصد تھے، جو ہمارا مقصد تھا، جو ہم چاہتے تھے وہ بتانا، کیفیت دلانا۔ طلباء کو تشکیل پاکستان کے حصے لینے والی اہم شخصیات کے کارنامے اور روشناس کروانا۔ اہم شخصیات کے کارناموں سے روشناس کرانا، یعنی کہ طلباء کو پاکستان بنانے میں حصہ لینے والے جو لوگ تھے، جو اہم لوگ تھے، جو بڑی شخصیات تھی، جو بڑے انسان تھے، ان کے کارناموں کے بارے میں ان کو بتانا۔ جی مسلمانوں نے ہمیشہ رواداری کو اپنا شیوا بنایا۔ رواداری کو شیوا بنانا یعنی کہ انہوں نے رواداری کو اپنایا، اپنے ہر کام میں انہوں نے رواداری دکھائی، اپنا زندگی کا طریقہ رواداری کو بنایا۔ جب کفر الحاد غلبہ حاصل کرنا چاہتا تھا، کفر الحاد یعنی کہ جو کافر تھے وہ غلبہ حاصل کرنا چاہتے تھے، جو اس پر حکومت کرنا چاہتے تھے، تو مسلمان اس کے مقابلے میں ڈٹ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، مقابلے کے لیے ڈٹ کر کھڑے ہو جاتا ہے۔ تو مسلمان جو تھے وہ کیا تھا، وہ ان کا کافروں کا مقابلہ کرنے کے لیے ڈٹ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بادشاہ اکبر کی بے رواداری اور ملکی سیاست اور ہندوؤں کے عمل و دخل کی وجہ سے ملک میں کافرانہ طور پر تحریکیں اس قدر رائج ہو گئے تھے کہ مسلمانوں کی آزادی خود ان کے دینی معاملات میں بھی ختم ہو گئی تھی۔ چنانچہ اکبر کے آخری دور میں اسلام کی سربلندی کے لیے حضرت مجدد الثانی کھڑے ہوئے۔ آپ نے جہانگیر کے زمانے میں محض دین کی خاطر قید و بند کی سختیاں جھیلی اور اسلامی قدروں کو نئے سرے سے فروغ دیا۔ اب یہاں پہ بات ہو رہی ہے 2 بادشاہوں کی۔ سب سے پہلے بات ہوئی ہے جی بادشاہ اکبر، اور اس کے بعد ہوئی ہے جہانگیر۔ دیکھیں ان لوگوں نے اتنی رواداری رکھی تھی، یعنی یہ وہ دوسروں کے ساتھ بھی اتنا اچھا سلوک کرتے تھے کہ ان کو وہ فیل نہیں ہونے دیتے تھے کہ وہ مطلب مسلمانوں کی اس میں رہتے ہیں۔ لیکن انہوں نے جب اتنی رواداری برتی تو جو کافر تھے انہوں نے ناجائز فائدہ اٹھایا، اور جو تھے لوگ مسلمان تھے ان کو انہوں نے تنگ کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ پھر ان کے مسلمانوں کے لیے آواز بلند کی مجدد الثانی نے، اور جس کو جو ہے قید و بند کی، یعنی ان کو جیل میں ڈالا بھی گیا، تو پھر بھی انہوں نے اس کے لیے آواز بلند کی۔ ان کے اثر سے شاہ جہاں اور اس کے بعد اس کا بیٹا اورنگزیب دین کا خادم بنا، لیکن اورنگزیب کے بعد ہی اس کے بیٹوں کے باہمی نفاق اور کمزوری کی وجہ سے مغلیہ سلطنت کا
زوال شروع ہو گیا. یعنی جب وہ اورنگزیب اور اس کے بیٹے آئے تو اس وقت جو مغلیہ سلطنت تھی اس کا زوال شروع ہو گیا. مرہٹوں اور ہندوؤں کے کئی گروہوں نے سر اٹھایا. یعنی جو اس وقت قومیں تھی مرہٹ تھی اور ہندو تھے, انہوں نے جو ہے وہ گروہ بنائے اور گروہ بندی کر کے مسلمانوں کے خلاف سر اٹھانا شروع کر دیا. انگریزوں نے اپنے قدم جمائے اور ملک میں انتشار پھیل گیا. ملک میں مطلب جب انگریز آ گئے اور انگریزوں کو جو ان بادشاہوں نے جگہ دی اس ملک میں رہنے کے لیے, تو انہوں نے اپنے قدم جما لیے اور اس طرح سے وہ جو تھے وہ اپنے قدم جمانے میں لگے ہوئے تھے, اور جو ہندو تھے اور مرہٹ تھے وہ اپنے اس کے چکر میں تھے اقتدار کے. تو ملک میں تو جو تھا وہ انتشار پھیل گیا. لیکن ایسے گئے گزرے حالات بھی قوم کو فروغ دینے اور اسلام کو سربلند کرنے کے لیے کوشش جاری رہی. مطلب اس طرح کے حالات میں بھی کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے اپنی اس کوشش کو جاری رکھا کہ وہ اسلام کو سربلند رکھیں گے, اسلام کی بلندی کے لیے کام کریں گے, اسلام کو پھیلانے کے لیے کام کریں گے, اسلام کی طاقت کو قائم رکھیں گے. چنانچہ میسور کے سلطان حیدر علی اور ان کے بیٹے سلطان ٹیپو نے نہ صرف ہندوؤں اور انگریزوں کا مقابلہ کیا بلکہ افغانستان, ترکی اور پھر فرانس کو بھی اپنے ساتھ شامل کرنے کی کوشش کی. لیکن ملک کے دوسرے سرداروں نے ساتھ نہیں دیا اور انہیں کامیابی حاصل نہ ہو سکی. اب یہ دیکھیں سلطان اور سلطان ٹیپو کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. سلطان ٹیپو کے بارے میں جتنی بات کی جائے کم ہے. وہ بہت دلیر, بہت اچھا انسان تھا اور اس نے مسلمانوں کے لیے بہت کام کیا اور انگریزوں کو اس ملک سے بھگانے کی بہت کوشش کی. لیکن اس بیچارے کے ساتھ کیا ہوا کہ اس کے جو اپنے ہی ساتھی تھے انہوں نے اس کے ساتھ غداری کر دی. اس وجہ سے اس کو جو ہے وہ شکست کا سامنا ہوا اور اس کو جو ہے وہ جنگ ہارنی پڑی. اسی زمانے میں شاہ ولی اللہ دہلوی اور ان کے صاحبزادوں نے مسلمانوں کی اخلاقی اور معاشرتی برائیوں کو دور کرنے کی تحریک شروع کی. پھر ان کے پوتے شاہ اسماعیل نے اپنے مرشد سید احمد بریلوی کے ساتھ اسلامی اصولوں کو دوبارہ رائج کرنے کی تحریک شروع کی اور ملک کو غلامی سے آزاد کرانے کی کوشش میں 1831 میں اپنی جانیں قربان کر دی. یعنی دیکھیں اتنے بڑے انسان ہیں, ان کی بھی جانیں قربان ہوئی کس وجہ سے, اس ملک میں اسلام کی روشنی پھیلانے کے لیے. تاہم انہوں نے مسلمانوں کے دلوں میں جوش اور ولولہ پیدا کر دیا. چنانچہ 1857 کی جنگ آزادی میں مسلمانوں پھر اپنے قدم جمانے کی کوشش کی, لیکن انگریزی اقتدار مستحکم ہو چکا تھا, اس لیے انہیں کامیابی نہ ہو سکی. اس زمانے میں سر سید نے مجبوراً انگریزوں سے مفاہمت کو غنیمت جانا اور مسلمان قوم کی اخلاقی اور تہذیبی اصلاح پر توجہ دی اور ان کے دلوں سے احساس کمتری کو دور کرنے کی کوشش کی. 1885 میں ہندوؤں نے کانگریس کی بنیاد ڈالی اور ظاہر یہ کیا کہ وہ ملک کی تمام قوموں کو ان کے حقوق دلوائیں گے. لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ صرف اپنے حقوق کا تحفظ چاہتے ہیں. انہوں نے مسلمانوں کو ان کے کاروبار سے محروم کرنے کی کوشش کی اور وہ سرکاری ملازمتوں پر بھی قابض ہو گئے. نیز انہوں نے مسلمانوں کی مشترکہ زبان اردو کے مقابلے میں ہندی کو قائم کر دیا. سر سید نے مسلمانوں کو ہندوؤں کی کانگریس اور ان کی سیاست سے علیحدہ کرنے کی کوشش کی اور ان کے ایک دوست مولانا محمد قاسم رحمۃ اللہ نے دیوبند میں مسلمانوں کے دینی تعلیم کی طرف توجہ دی. پھر سر سید کے ایک رفیق نواب وقار ملک نے 1906 میں کل ہند مسلم لیگ کے نام سے مسلمانوں کی ایک الگ تنظیم کی بنیاد ڈالی. یہ تنظیم ڈھاکے میں قائم ہوئی تھی جہاں ہندوؤں نے سازش کر کے مسلمانوں کو ذکر پہنچانے کے لیے مشرقی بنگال اور آسام کا وہ صوبہ جس میں مسلمانوں کی اکثریت ہی ختم کرا دیا. 1911 میں اسی علاقے کو پھر بنگال میں شامل کر دیا گیا. اسی زمانے میں پہلے جنگ عظیم چھڑ گئی جس میں انگریز کا مقابلہ جرمنی سے ہوا اور ترکی نے جرمنی کا ساتھ دیا. ہندوستان کے مسلمان کیونکہ ترکی کے سلطان کو حجاز کی خدمت کرنے کی وجہ سے خلیفہ اسلام سمجھتے تھے, اس لیے انہوں نے مالی اور طبی امداد پہنچائی, جس کی وجہ سے حکومت برطانیہ کو مسلمانوں سے عناد پیدا ہو گیا. لیکن انہوں نے یہاں کے مسلمانوں سے وعدہ کیا کہ اگر ہم کو اس جنگ میں فتح حاصل ہوگی تو ہم کسی طرح بھی ترکی کو مزید نقصان نہیں پہنچائیں گے. یہ وعدہ محض فریب تھا. چنانچہ جب
انگریزوں کو فتح حاصل ہوئی تو وہ اپنے وعدے سے پھر گئے اور انہوں نے ترکی کی وسیع سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ یہاں کے مسلمانوں کو اس فریب کی وجہ سے بہت تکلیف پہنچی اور انہوں نے خلافت کے تحفظ کے لیے مولانا محمد علی جوہر اور ان کے بڑے بھائی مولانا شوکت علی رحمۃ اللہ کی رہنمائی میں تحریک خلافت شروع کی۔ اس زمانے میں ہندوؤں نے مسلمانوں کو ہندو بنانے کے لیے شدی تحریک شروع کی اور ان کو ختم کرنے کے لیے سنگٹن کی تحریک بھی شروع کی۔ سمجھ آئی؟ ہندوؤں نے مسلمانوں کو ہندو بنانے کے لیے اور ان کو ختم کرنے کے لیے ایک شدی اور کون سی ایک شدی تحریک اور ایک سنگٹن تحریک شروع کی۔ پھر 1928 میں کانگریس نے جو نہرو رپورٹ شائع کی، اس میں مسلمانوں کے لیے علیحدہ نمائندگی کا اصول موجودہ 12 سال پہلے تسلیم کر چکی تھی، بالکل نظر انداز کر دیا۔ پھر تو مسلمانوں میں بڑا جوش پیدا ہوا اور انہیں یقین ہو گیا کہ چونکہ ان کا دین، ان کی تہذیب اور ان کی معاشرت سب کچھ غیر مسلموں سے مختلف ہے، اس لیے کسی حالت میں ہندوؤں سے تعاون نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ 1930 میں مسلم لیگ الہ آباد والے اجلاس میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ وطن پاکستان بنانے کی تجویز پیش کی۔ 4 سال کے بعد جب قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم لیگ کی صدارت کا مستقل طور پر عہدہ قبول کیا تو انہوں نے اس تجویز کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کی شروع کر دی۔ آخرکار 23 مارچ 1940 کو انہوں نے لاہور کے اجلاس میں واضح طور پر اعلان کر دیا جن علاقوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہاں ایک آزاد مسلم ریاست قائم کی جائے گی۔ اس اعلان کو قرارداد پاکستان کہتے ہیں، جس کی روح سے مسلمانوں کی آزاد اور خود مختار حکومت قائم کرنے کا فیصلہ ہوا۔ یہاں یہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ دنیا میں قومیت کی تشکیل کو 2 بنیادیں ہیں، ایک وہ جو مغربی مفکرین نے قائم کی ہے، دوسری وہ جو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم کی ہوئی ہے۔ اہل مغرب نے خاندانی نسلی اور قبائلی بنیادوں میں ذرا وسعت پیدا کر کے قومیت کی بنیاد جغرافیائی حدود پر استوار کی اور کہا کہ قوم وطن سے بنتی ہے۔ اس نظریے کی وجہ سے دنیا کے انسانوں کے درمیان تباہی کا جو دروازہ کھلا وہ 2 عالمی جنگوں کے ہونے سے بھی بخوبی ظاہر ہے۔ یہ وطنی قومیت ہی کی بنیاد پر لڑی گئی تھی اور یہ وطنی قومیت جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کو تحفظ دینے میں تو بالکل ہی ناکام تھی، کیونکہ جنوبی ایشیا کے مسلمان اس نظریے کے تحت ایک مجبور اقلیت بن جاتے۔ قومیت کی دوسری بنیاد وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملت اسلامیہ کی تشکیل کرتے وقت قائم فرمائی اور جو مغرب کے تصور قومیت سے جدا ہے۔ رسول مقبول، واہ کیا شان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، قومیت سے جدا ہے، جیسا کہ علامہ اقبال نے بھی فرمایا، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پر انحصار، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری۔ سمجھ آئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم ہے، اس کی ایک خاص ترکیب ہے اور وہ خاص تقریب کو جو ہے وہ اقوام مغرب سے نہ ان کو ملا۔ یہ جو جمعیت ہے اس کی اپنی ایک نسب ہے، اس کا ایک اپنا ملک ہے، اس کا اپنا ایک مذہب ہے اور وہ بہت مضبوط جماعت ہے۔ مسلمانوں کی قومیت ایک نظریاتی قومیت ہے جو لا الہ الا اللہ پر قائم ہے، یعنی کہ یہ نسل، رنگ اور وطن کی بنیاد پر نہیں بلکہ ایک نظریے، ایک عقیدے، ایک کلمے کی بنیاد پر وجود میں آئی ہے اور اس نظریاتی پہلو کو نمایاں کرنے کے لیے اسے ملت کہا گیا ہے۔
ایسی نظریاتی قومیت میں ہر نسل، ہر رنگ اور ہر جغرافیائی خطے کے لوگوں کے لیے جگہ ہوتی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ جنوبی ایشیا کے مسلمانوں کو، جن میں ہر نسل، ہر رنگ اور مختلف جغرافیائی خطوں کے لوگ شامل تھے، ایک ایسی قوم کے ماتحت اقلیت بن کر رہنا منظور نہ تھا جو اسلامی قومیت کے برعکس ذات پات، چھوت چھات اور بت پرستی کے بندھنوں میں جکڑی ہوئی تھی۔ چنانچہ انہوں نے اپنی جداگانہ قومیت یعنی اسلامی قومیت کی بنیاد پر اپنے لیے ایک جدا وطن کا مطالبہ کیا، جس میں وہ اپنے عقیدے، اپنے نظریہ زندگی، اپنے طرز معاشرت کے مطابق زندگی بسر کر سکے اور ایک مسلمان کی حیثیت سے دور جدید کے چیلنج کا مقابلہ کر کے اپنے مستقبل کو سنوار سکے۔ ہمیں اس بات کو بھی اچھی طرح ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ نظریہ پاکستان میں اسلامی زندگی اور قدروں کا تصور بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ اخوت، مساوات، عدل، دیانت، خدا ترسی، انسانی ہمدردی اور عظمت کردار کے بغیر نظریہ پاکستان کو فروغ نہیں ہو سکتا۔ نظریہ پاکستان کا مقصد محض ایک حکومت قائم کرنا نہیں تھا، کیونکہ مسلمانوں کی حکومتیں ایشیا اور افریقہ میں پہلے سے موجود تھی۔ نظریہ پاکستان کا مقصد اسلامی اصولوں کی ترویج و اشاعت اور اہل عالم کے لیے مثالی مملکت کا نمونہ فراہم کرنا ہے۔ پاکستان قائم کرنے کا فیصلہ ہندوؤں کو بہت ناگوار گزرا۔ انہوں نے پوری کوشش کی کہ یہ مملکت قائم نہ ہونے پائے۔ ان کے پاس دولت اور طاقت تھی، جنوبی ایشیا میں ان کی اکثریت تھی، لیکن چونکہ قیام پاکستان کا مطالبہ حق اور انصاف پر مبنی تھا، اس لیے حکومت برطانیہ کو مجبور ہونا پڑا، اور قائد اعظم محمد علی جناح کی پرخلوص قیادت، مسلمانوں کے یقین، اتحاد اور عمل پیل کی وجہ سے 14 اگست 1947 کو پاکستان معرض وجود میں آ گیا۔ پاکستان نے اپنے قیام سے اب تک بڑی ترقی کی ہے اور اس کا شمار دنیا کے اہم ملکوں میں ہوتا ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان اور زیادہ ترقی کرے اور ہمیشہ ترقی کرے تو ہمیں نظریہ پاکستان کو ہر وقت پیش نظر رکھنا پڑے گا۔ اس کی بدولت ہم پاکستان کو زیادہ مستحکم اور شاندار بنا سکتے ہیں۔ نظریہ پاکستان کا مقصد پاکستان کو ایک اسلامی اور فلاحی مملکت بنانا ہے۔ ہمیں ایسا کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہیے جس کی وجہ سے خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے۔ ہمارا جینا اور مرنا پاکستان کے لیے ہونا چاہیے۔ قومی مفاد کے سامنے ذاتی مفاد کو دل سے نکال دینا چاہیے۔ ہر قسم کی گروہ بندی سے بالا تر ہو کر تمام پاکستانیوں کی فلاح و بہبود کی کوشش کرنا نظریہ پاکستان کو فروغ دینا ہے۔ اگر ہم نے نظریہ پاکستان کو پیش نظر رکھا اور اپنی سیرت اور کردار کو اس کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کی تو دنیا کے دوسری قوموں میں بھی انہیں امتیاز حاصل ہوگا، اور ہمیں اسلامی اصولوں کی روشنی میں پاکستان کو توانا، مستحکم اور شاندار عظمت بنانے میں پوری طرح کامیاب ہوں گے انشاءاللہ۔ جی آگے اس کی مشق میں آپ کوشچن آنسر مسلمانوں کا اپنی یہ جو سبق میں نے پڑھا بآواز بلند پڑھا ہے، اور آپ لوگوں اس کے جو سوالات کے جوابات ہیں وہ مطلب خود سے بھی لکھ سکتے ہیں اگر آپ نے چیپٹر دھیان سے سنا ہے تو، لیکن پھر بھی آپ کی بک میں اس کے آنسر ہیں، آپ وہ نشان لگائیں اور اس کو کریں۔ یہ MCQs وغیرہ بھی ہیں آگے، اور اس کے بعد جو ہے یہ کالم ہے، تو یہ سارا کچھ آپ اپنے اس پہ کر کے چیک کرائیں۔ مجھے نوٹس بنائے اپنے اس کے، تاکہ وہ نوٹس بھی ہم شیئر کر سکیں۔ اس کے نوٹس بنا کے آپ مجھے چیک کرائیے گا۔